یہاں سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، سارے زمانے کو پتہ ہے، لیکن جب حکومت سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم کمیشن بنانے لگے ہیں، ہم نے بورڈ کس بات کے لیے بورڈ قائم کرنا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل سے ہم نے مشاورت مانگ لیا، بھئی وجہ اس کی مشاورت مانگنے کی وجہ، اور یہ بات وہی نہیں، صرف یہاں عام آدمی سے کہا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے کی شادی ہے، چل بینڈ باجا نہ بجانا، کہتے ہیں گھر صلاح کراں گا۔ او بھئی یہ اللہ رسول کے دین کی بات ہے، اس میں مشورے والی کہاں سے بات آ گئی؟ اور حکم تجھے یہ تھا کہ تو نے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرنا ہے۔ وہ خاندان کیسے آ گیا، مشورہ کیسے آ گیا، بیٹا کیسے سامنے آ گیا، برادری بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو وہ ساری چیزیں جو تمہارے اور تمہارے محبوب کے بیچ آتی ہیں، جلا ڈالو۔ اس نے کہا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، ایک بھی تو میں دے دیتا ہوں۔ اب وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں، حضرت ابو خزیمہ پیچھے تھے، نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی۔ اس کی بات پوری ہو گئی، اسے پیسے دیے گئے، وہ گھر چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو خزیمہ سے فرمایا تو وہاں تھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ ایمان کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے، نبی پاک سے رشتہ، بس تھوڑی سی نا توجہ کریں، اپنے دل پہ ذرا نظر ڈالیں، اپنے آپ سے چند سوال پوچھیں اس معاملے میں۔ حضرت ابو خزیمہ سے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ تو تھے ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو زمین کی بات ہے، ہم نے تو آسمانوں کی باتیں جو دیکھی نہیں تھی آپ کے کہنے پہ مان لی ہیں ساری، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، فرشتوں کو مانا، حتیٰ کہ ہم نے تو رب کریم کو بھی آپ کے کہنے پہ مانا۔ تو اتنی بڑی بڑی چیزوں کی گواہی دے دی، تو یہ گھوڑا تو کوئی شے ہی نہیں۔ محبوب آپ جو کہہ دیں، جو فرما دیں، یہاں گنجائش نہیں، کیونکہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے، او جنج رکھے اونج۔ اب نہ پھینکنا یار، پیسے آپ کی مہربانی، تقریر سننے دو، اچھی بلی بات بنی ہوئی تھی تو سب پیسے ہل توجہ کراتی سارے ہل، چھوڑ دو یہ کس کام لگے ہوئے، میری بات پر توجہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی حضور ہم نے تو آسمانوں کی خبریں آپ کے کہنے پہ مان لی، یہ تو گھوڑا ہے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب مروج پہلے بتائیں، پہلے حکم بتائیں، بعین ہی بتائیں، اس طرح حضور نے کہا تھا، جو تعویلیں کرتے پھرتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، بلا وجہ امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ اب اس بات کے جواب میں نبی پاک نے ایک رزلٹ بھی دیا، انہوں نے گواہی دی، موجود نہیں تھے، پر بات کی حضور کی غلامی کی، بات کی غلاموں جیسی۔ تو پتہ ہے کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں گواہ کی ضرورت پڑے 2 گواہ چاہیے، پر جہاں میرا خزیمہ موجود ہونا، 1 کی گواہی 2 کے برابر۔ اس نے بات ہی بڑی تگڑی کی ہے۔ تھوڑا سا نا اس والہانہ پن کو ڈھونڈیں، ہم بھی اب زیادہ درود شریف نہیں پڑھتے، ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں، ہاں پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آ گئے، سفر آسان ہو گئے، مدینہ شریف کے پھیرے کچھ لوگوں کے زیادہ لگنے لگ گئے، تو وہ درد نہیں رہا، وہ ذوق نہیں رہا، وہ گلے چ پیسے پا کے جڑے شوق نال درد نال جوڑی دے سن، پھر کسی نو کہی دا سی یار ٹکٹ جو گئے تے ہو گئے نے، تھوڑے جے کدی دھارے دے چھڑے نا، وہ کیفیات جو مسلمانوں میں موجود ہوتی تھی۔ ایک بڑا طبقہ اہل سنت میں وہ ہوتا تھا جو اپنے مشائخ سے جا کے کہتا تھا کہ کوئی وظیفہ بتائیں، حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ جو کہتا تھا کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ترس گئے۔ ایک بڑا طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگا، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ حضور کے ساتھ نا اپنے اس تعلق کو، ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے لاہور میں،
ہماری بڑی ساری غلطیاں ہیں، ہم تو تعارف بھی نہیں کرا سکے اپنی قوم کو اپنے مشائخ کا. بڑے عالم، بڑے سچی مچی کے مفتی اعظم حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب مفتی اعظم، آخری عمر میں نا جب وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، آخری عمر میں جب وہ کمزور ہو گئے تھے نا زیادہ، اور ظاہری نظر پر بھی اثر پڑا تھا، پڑھا نہیں جاتا تھا، تو پھر بھی نا کسی طالب علم کو شاگرد کو بلا کے بٹھاتے تھے، کہتے تھے شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوہ لاؤ. تو وہ جو حضور کے فضائل کا باب تھا، معجزات کا باب تھا، کہتے تھے ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ، ذرا نا مجھے پڑھ کے سناؤ. حضور کے تذکرے سنتا ہوں تو میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، میری بیماری جاتی ہے، مجھے قرار ملتا ہے. حضور کی نعت سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. میرا وہ جو رشتہ ہے نا حضور کے ساتھ، او یارو، جب بندہ بہت تھک جائے، بہت بیمار ہو جائے، بہت تکلیف میں ہو تو اپنوں کو آوازیں نہیں دیتا، کچھ خاص لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتا، جب پردیس میں ہو تو کسی خاص سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا کہ جب وہ پوری طرح کسی تکلیف میں کا شکار ہو جاتے تو پھر وہ کریم رسول کی باتیں کرتے، پھر وہ درود و سلام کا ذوق بناتے، اور چیزیں طاری ہوتی. مجھے بتاؤ نا، بالخصوص نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، کچھ چیزوں پر آپ غور کریں. لیکن میں کتنے ٹھنڈے دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں. نبی پاک نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ میں کلی کروں تو جو پانی میرے منہ سے نکلے وہ چہرے پہ مل لینا. کہا تھا حضور نے کہ میں بلغم شریف میرے ناک سے نکلے تو تم اپنے چہروں پہ ملنا. کہا تھا حضور نے. نبی کریم نے کہا تھا کہ میں وضو کروں تو تم لائنوں میں کھڑے ہونا کہ میرے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ تمہارے. کہا تھا حضور نے. جب ہوتا ہے نا پیار، مجھ سے نا ایک دفعہ ایک صاحب نے سوال کر لیا، اس نے کہا ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا یار آپ پوچھ لیں، مجھے جواب آتا ہوا تو دے دوں گا، پوچھیں آپ. اس نے کہا جی یہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ صحابہ حضور علیہ السلام کا بول مبارک بھی اور اتنی دور چلے جاتے کہ وہ پی لیتے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا دو باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک بچی ہے بڑے امیر گھر کی، کھاتے پیتے گھر کی، اور لاڈلی بھی ہے. وہ جاتی ہے نا جب کسی کے گھر، اسے جانے کا موقع ملتا ہے تو جب کسی کے گھر جاتی ہے تو ان کے بچے نے کیا کر دی، الٹی کر دی، پیشاب کر دیا، تو یہ بھی الٹیاں کرتی ہے اور واپس آ کے کہتی ہے حد ہو گئی ہے، کتنے یہ نا جو ہے وہ پاکی سے دور ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، عقل ہی کوئی نہیں، شعور ہی کوئی نہیں. باتیں کرتے ہیں نا لوگ اپنے گھر آ کے. ہوتا کیا ہے کہ وہ پہلے تنقید کرتی ہے، کہتی دیکھو صفائی کا خیال ہی نہیں رکھتے، کتنے نادان ہیں، میرا تو سارا موڈ خراب ہو گیا، مجھے تو خود الٹیاں آ گئیں، کتنا ان کا بچہ جو تھا اس نے پیشاب کر دیا، پھر اس نے الٹی کر دی، حالت کتنی خستہ ہو گئی. یہ باتیں کرتی ہے وہ. کب؟ جب کسی کا بچہ ہوتا ہے، پھر اللہ اسے بچہ دیتا ہے، پھر وہ بالوں میں الٹی کرتا ہے، پھر وہ گود میں پیشاب کرتا ہے، پھر بھی اسے الٹیاں آتی ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات. اس سے پوچھو نا کہ بی اب تجھے کیا ہوا ہے، اب کیا مسئلہ بن گیا، اب کیا، یا اب اس میں سے وہ تعفن نہیں ہے. وہ پتہ کیا کہتی ہے بسم اللہ میرا پتر، اور میری جان، میرا چاند کا ٹکڑا، چاہے وہ